اس باغ میں ایک درخت کسی اور کا ہے، ٹھیک ہے، ان صحابی جن کا پورا باغ ہے ان کی فیملی جو ہے وہاں پہ چین کرنی ہے، وہاں پہ کرتی ہے، لیکن ان کو پرابلم کیا ہوتی ہے، وہ جو ایک جن کا ایک اور درخت ہے وہ بھی آ جاتا ہے، ان کی بھی پراپرٹی ہے، تو ان کو مسئلہ ہوتا ہے، انہوں نے اپنے شوہر سے کہا بھائی آپ ریکویسٹ کریں ان سے کہ ایک درخت ہمیں بیچ دیں، تو صحابی نے صاحب سے ریکویسٹ کی بھائی ایک درخت جو ہے یہ آپ ہمیں بیچ دیجیے تاکہ ہمارا مسئلہ نہ، انہوں نے انکار کر دی۔ اب دیکھیں یہاں بھی دو لیول ہے، صحابی چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کہا کہ ان سے ریکویسٹ کریں کہ مجھے وہ یہ درخت بیچ دیں، مجھے یہ مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کو بلایا، ان سے ریکویسٹ کی ہوئی یہ مسئلہ ہے تو میں نے بیچ دو، اور صاحب نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں بیچ سکتا، تو آپ نے کہا کہ اس کے بدلے جنت میں بشارت دیتا ہوں، اور انہوں نے پھر بھی انکار کیا کہ میں نہیں بیچ سکتا، کوئی ریزن ہوگی، ہمیں ریزن نہیں ملتی حدیث کے اندر، اچھا چلے گئے، سودا نہیں بنا، بات نہیں بنی، نیگوشیشن نہیں بنی۔ ان صحابی جن کا پورا باغ تھا نا، ان کو پتا چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے جنت کی ٹرانزیکشن کا کہا تھا، اس درخت کے ساتھ گئے، بیوی بچوں کو بتایا کہ یہ بات ہوئی، سب نے کہا جائیں، آپ سب کے پاس آئے، آ کے کہا پورا باغ ان کو دے دیا، آپ نے جنت کی بشارت دی تھی، جب جنت میں درخت کی بشارت دی تھی جو بھی ہے، مجھے ایگزیکٹ حدیث یاد نہیں، اب آپ گواہ رہی ہے کہ میں نے پورا باغ ان کو دے دیا، غیب پر ایمان ابھی تو نہیں ملا نا جنت، ابھی تو صرف اس کا آسرا ملا، لیکن اتنا سالڈ ایمان ہے کہ سب کچھ اپنا دینے کو تیار ہو گیا، یہ ہے غیب پہ ایمان، اس کو پڑھ کے گزر نہیں جانا، اس کو جو نماز میں پڑھنا ہے سننا ہے تو سوچنا ہے بھائی ہم کہاں کھڑے ہیں اس غیب کے معاملے میں، تب پتہ چلے گا، تب دل ہلیں گے کہ ہم تو کہیں نہیں کھڑے ہوئے، ہم تو کہیں نہیں کھڑے ہوئے، جب پتہ چلے گا نا ہم کہیں نہیں کھڑے ہوئے تو پھر وجلت قلوبہم کا معاملہ پیدا ہونا شروع ہوگا۔ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ جو لاسٹ بات ہے اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، یہ امیزنگلی بات کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہے دنیاوی طور پہ بھی اگر آپ کبھی کرنا چاہیں۔ دیکھیں میں اس کو تھوڑا بریک کرتا ہوں، وَمِمَّا، من کہتے ہیں سے، ما کہتے ہیں جو، یہ دو لفظ کو مل کے بنا، ٹھیک ہے، وَمِمَّا اور اس میں سے جو، رزقناہم رزق آپ سمجھتے ہیں اردو کا لفظ ہے، اردو نہ کہتے ہیں ہم نے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں آپ کے سوال ہے، اور جو اس میں سے جو رزق دیا ہے ہم نے، ہم ان کو وہ خرچ کرتے ہیں، ان کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ اب اگر غیب پہ ایمان ہے اور یہ ایمان ہے کہ جو رزق ہے جو ہمارے پاس پیسہ ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب سوچیں کہ غیب پہ ایمان مضبوط ہوگا تو نماز کیسی ہوگی اور خرچ کیسا ہوگا، دھڑا دھڑ۔ ہم ہی لوگ ہیں نا جو انٹرنیشنل ٹورز پہ جاتے ہیں اپنی فیملی کو لے کے تو 10-15 لاکھ خرچ ہو جاتے ہیں، کہ مسئلہ نہیں ہوتا، ہم ہی لوگ جو اس کمرے میں بیٹھے ہیں مجھ سمیت، ہے نا، لیکن جب کسی کی مدد کی باری آتی ہے دین کے نام پہ پیسہ نکالنا ہوتا ہے تو 50,000 نکال کے حاتم طائی بن بیٹھتے ہیں، ہے نہیں ہمارے ساتھ، ہے نہیں مسئلہ، کیوں؟ کیونکہ جو لذت ٹرپ میں آ رہی ہے وہ ابھی نظر آ رہی ہے، وہی 15 لاکھ کی لذت اگر آخرت میں ہو اور نظر آ جاتی نا تو پھر تو سوال ہی نہیں تھا کہ 1 روپیہ بھی ٹرپ میں لگا دیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ غیب پہ ایمان لانا ہوگا کہ اس کی لذت، اس 15 لاکھ کی لذت جو اللہ کے ڈپازٹ ہوں گے اور اس ٹرپ کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہے کہ کمپیریزن ہی نہیں، لہٰذا وہاں لگا دو۔ کیوں نہیں کرتے؟ غیب پہ ایمان کی کمزوری ہے، تو غیب کو یوں سمجھیں۔ اب دیکھیے جب ہم خرچ نہیں کرتے نا اور اللہ کی اس بات پہ عمل نہیں کرتے، ہم خود ہی پھنستے ہیں۔ ہم نے خرچ نہیں کیا نا تو آج ہم باہر نکلتے نا، ہم تھریڈ میں ہیں کہ گن پوائنٹ پہ گاڑی چھین لے گا۔ کون ہے تھریڈ میں؟ غریب تو نہیں، تھریڈ پہ کون ہے اس وقت؟ میں اور آپ ہے نا، ہمیں اپنے بچوں فیملیز کا تھریڈ ہے، ہمیں اپنا تھریڈ ہے، کس بات پہ؟ چھین لے گا، اغوا کر لے گا، تاوان مانگے گا، پیسے مانگے گا۔ کیوں مانگے گا؟ معاشرے میں حالات ہی ایسے ہیں، پیسے سکوڑ کے جبوڑ کے ہم نے چند ہاتھوں میں لے لیے، بھگتے وہی بھگتیں گے، ہم ہی لوگ بھگتیں گے، غلام نہیں بھگتے، غریب نہیں بھگتے گا، اس کو تو بیچارے نہ مرنے سے فرق پڑ رہا ہے، ویسے بھوکا مر رہا ہے، ویسے ہی بھوکا مر رہا ہے۔ میں ایک اسکیم رن کرتا ہوں روزگار کے نام سے، جس میں ہم مائکرو فائنینسنگ کرتے ہیں بغیر سود کے اور فیملی کو سیٹل کرتے ہیں۔
ایسے ایسے کیسز آتے ہیں لوگ گھروں پہ صرف اس لیے پڑے ہوئے کیونکہ علاج کے لیے پیسے نہیں اور مر دے نو ایسے کیسز دے نو کہ مرنے والے ایک سال میں علاج نہیں ہوا ڈاکٹر نے کہا مر جائیں گے پیسے نہیں ہاسپٹل نہیں جا سکتے. دارالعلوم کا فتویٰ شاید ابھی آپ کو ملا ہوگا جو کیس چل رہا ہے جس کا ابھی تک کوئی پازیٹیو جواب نہیں آ سکا ہے ان کے پاس سے اینڈ آئی ایم اسٹل کنفیوز کہ اس کا جواب کیا ہوگا. وہ کیس یہ ہے کہ دارالعلوم کورنگی میں 2000 لوگ ٹھیک ہے یہ مفتی نعیم کا پورا فتویٰ آ چکا ہے اس کا پورا ڈیٹیل آ چکی ہے 2000 لوگ جو کہ بے روزگار نہیں ہیں روزگار والے ہیں لیکن ہماری فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں اور ہم جو انہیں سیلری دیتے ہیں نا وہ 6000 ہے 7000 ہے. تو وہ دارالعلوم آئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے کہ اگر مر رہے ہو نا تو حرام کھانے کی اجازت ہے. ہم آپ کے سامنے سوال یہ رکھتے ہیں کہ 7000 روپے ہماری ایوریج سیلری غریب سے غریب کچی بستی میں گھر کا کرایہ اس وقت 2500 سے 3000 روپے اگر صرف 2 وقت کا کھانا کھائیں جس میں کوئی گوشت نہ ہو ٹوٹا ہوا چاول ہو اور دال ہو اور سبزی ہو خالی اور آپ کو پتہ ہے لوگوں کی فیملیز بھی 2 بچے اچھے پہ تو عمل کرتے نہیں ہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے. فیملی کچھ نہیں تو میاں بیوی اور 4 بچے ہوتے ہیں ایوریج یہ بھی میں بہت لمٹ میں بتا رہا ہوں. 6 لوگوں کی فیملی اگر 1000 روپے بھی مہینہ کھانے کا چاہیے نا تو 6000 روپے اس میں چلے جائیں گے. 1500 روپے اس کا کرایہ لگتا ہے بس میں آنے جانے کا. بسوں میں کرایہ کتنے مہنگے اگر آپ کو اس کا آئیڈیا ہو. رینٹ دینا ہے 2500 سے 3000 روپے. اگر بجلی ہے گھر پہ تو اس کا کچھ نہیں تو 300 400 500 کا بیسک بل تو آئے گا. اگر کھانا گھر میں پکانا ہے تو گیس چاہیے گیس کا کچھ نہیں تو 200 روپے کا بل تو آئے گا. میں تو بہت منیمم لے کے چل رہا ہوں آپ کو اس بات کا اندازہ. اس میں نہ اس کے بچے اسکول جا رہے ہیں نہ اس کا ہیلتھ پرابلم ہے حالانکہ سب سے زیادہ ہیلتھ کا مسئلہ اس کو ہے کیونکہ وہ جس علاقے میں رہتا ہے نا وہاں پہ ہیلتھ کی زیادہ پرابلم ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں. لیکن ایگزیکٹو چیک اپ ہمارے ہوتے ہیں ان کے نہیں ہوتے. ان کا سوال یہ ہے کہ بیسک 7000 روپے میں آپ بتا دیں کیسے زندگی گزاری جائے منیمم میں رہیں گے اور اگر نہیں بتا سکتے تو 6-7 ہزار روپے کی چوری کی اجازت دے دیتے کیونکہ قرآن میں ہے کہ اگر بھوکے مر رہے ہو نا تو حرام کمانے کی اجازت ہے حرام کھانے کی اجازت ہے. میں آپ کے سامنے سوال بنا کے دیجیے مجھے 7000 اگر فیسلٹی ایک فیملی کی کروائیے گزارا. ہماری فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں ہمارے ڈرائیور ہیں کتنی سیلری دیتے ہیں ہم 7 نہیں تو 8 دیتے تھے بہت سخی ہو گیا ہوگا تو 9 دے گا. ایوریج کیا ہے 7-8. ہمارے جو میٹ کام کرتی ہے ہمارے جو لوگ کام کرتے ہیں کیا ایوریج ہے 7-8. فیکٹری میں مزدور ہے کیا ایوریج ہے عام مزدور کا اگر ٹیکنیکل نہیں ہے تو 7-8. اس سے زیادہ تو نہیں. بس میں آتا ہے بس میں جاتا ہے 2 وقت تو کھائے گا نا چاہے گوشت نہ کھائے کھانا تو کھائے گا. اس کے بچے اسکول جاتے ہیں نہیں جاتے. ہمارے تو اسکول جاتے ہیں تو اتنے مسئلے ہوتے ہیں اس کو تو نہیں جاتے سوچیں پورا دن گھر میں رہ کے کتنا مسئلہ کرتے ہوں گے. آپ مجھے فیزیبلٹی بنا دیجیے چلیں آپ میں سے کوئی ہے جو بنا سکتا ہے 7000 روپے فیزیبلٹی نہیں بنا سکتا. منیمم ہم نے اپنی اسکیم میں اندازہ لگایا کہ غریب سے غریب گھر غریب یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ایوریج غریب نہیں غریب سے غریب فیملی کو اس وقت 12 سے 15,000 روپے چاہیے اپنا گھر چلانے کے لیے. اس میں کوئی میڈیکل شامل نہیں ہے اس میں کوئی ایمرجنسی شامل نہیں ہے حالانکہ ان لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتی ہے اور لاجیکلی خرچ کرنے میں بھی سب سے زیادہ بیوقوف یہی ہوتے ہیں. اسی لیے آپ کو پان کی دکان پہ سب سے زیادہ غریب نظر آئیں گے چائے کے ہوٹل پہ سب سے زیادہ غریب نظر آئیں گے. ہوتے ہی یا نہیں ہوتے ہیں. سب سے زیادہ گٹکا کون کھاتا ہے میں آپ کھاتے ہیں نہیں کون کھاتا ہے غریب کھاتا ہے. سب سے زیادہ پٹھانی دکان میں چائے کون پیتا ہے میں پیتے ہیں نہیں کون پیتا ہے غریب پیتا ہے. اس کا انجوائمنٹ کا یہی تو رہ گیا کہ 5-10 روپے خرچ کر لیں. سی وی تو نہیں لے جا سکتا وہ اپنے بچوں کو گھمانے کے لیے نارتھ انڈیا بھی نہیں لے جا سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بنا لیجیے 7,000 روپے میں گزارا کیسے کر سکتا ہے. نہیں کر سکتا نا تو آپ سوال لے کے آ گئے کہ بتائیے ہمارے پاس بھی اس کا جواب ہے. اب کیا ہوگا کوئی آپ اپنے بچوں کو بھوکا مرنے دیں گے کیا کریں گے جو بھگتے گا کون ہم قصوروار کون ہے ہمارا. بہت سمپل 2+2 4 ہے نہیں کریں بھگتے ہماری مرضی ہم کیا کرتے ہیں. جی پلیز شیئر کیجیے. مسلم تو ہے
جینا مشکل تو ہے، مرنا مشکل تو ہے، دل میں ارمان ہے، ہم بھی انسان ہیں. جینا مشکل تو ہے، مرنا مشکل تو ہے، دل میں ارمان ہے، ہم بھی انسان ہیں. ٹھیک، ہمیں سیریسلی یہ دیکھنا ہے. اگر غیب پہ ایمان ہے نا تو کم سے کم ہماری فیکٹریوں میں، ہمارے گھروں سے یہ مسئلے ختم ہو جانے چاہیے. انشاءاللہ انشاءاللہ کہیں پلیز. چلے آپ لوگ پھر پھنس گئے، اس لیے کہ میں آپ کو اب انشاءاللہ کا مطلب بتاؤں گا دین میں کیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا میں اسپیڈ میں نہیں کہہ سکتا. میرے ایک دوست ہیں، وہ بوسنیا وار میں، آپ لوگ بھی شاید ان کو جانتے ہو، وہ بوسنیا وار میں گئے تھے ریلیف کا کام کرنے کے لیے، ایک ہاسپٹل بنانے کے لیے وہاں پیسے لے کے گئے تھے کہ میں یہاں ہاسپٹل بناؤں گا. تو فرض کر لیں کہ یہ لائن ہے، یہاں بوسنینز ہیں اور یہاں رشینز ہیں. اچھا، یہ گئے، انہوں نے یہاں کے جو ہیڈ تھے ان سے بات کی کہ بھائی میں ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں اور اس کی طرف سے آگے آرگنائزیشن ہے، آپ مجھے بتائیں میں کہاں پہ بناؤں یہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں بنا دیں، فار ایگزامپل یہاں بنا دیں. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے یہاں تو میں نہیں بناؤں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کچھ عرصہ پہلے تک یہاں پہ ہوتے تھے، رشینز یہاں ہوتے تھے، آپ آہستہ آہستہ پیچھے آ گئے، رشینز جو ہے وہ آگے آتے جا رہے ہیں، بڑا رشینز یہاں آگے آ گیا ہے. اگر میں نے بنا لیا تو یہ تو یہاں ہو جائیں گے کچھ عرصے میں، یہاں رشین سے تعامل ہو جائے گا، ہاسپٹل تو یہ لے گئے گی، لہٰذا آپ مجھ سے کہیں یہاں بنائیے. تو نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہم نہیں اپنے ہاتھ سے زیادہ دیں گے، یہ ہمیں اور پیچھے دھکا نہیں دے سکتے. یہ کہتے ہیں نہیں جی، لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ تو آپ کو دھکا دیتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن دھکا دیں گے. کہہ لیں کہ انہوں نے جواب دیا کہ بنانا ہے تو بناؤ، اگر بنانا ہے تو یہی بنے گا اور انشاءاللہ یہ ہمیں پیچھے دھکا نہیں دیں گے. ایک انشاءاللہ ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ میں کل آؤں گا انشاءاللہ، اور ایک انشاءاللہ ہوتا ہے، اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، میں تو کل 100% آؤں گا اگر اللہ نے نہیں روکا تو. ہم انشاءاللہ ان معنوں میں یوز کرتے ہیں کہ اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے آ جاؤں گا. انشاءاللہ کے معنی یہ ہے کہ میری 100% نیت ہے، میں تو آؤں گا. ہاں نہیں، میں تو آؤں گا نا، مطلب کچھ بھی ہو جائے میں تو آؤں گا، مر گیا یا کچھ اور بات ہوگی تو الگ بات ہے. یہ ایسے ہی جیسے میں یہاں نکلنے کے لیے طے کرتا ہوں نا کہ مجھے 11:30 گھر سے نکلنا ہے، 11:15 یہاں پہنچنا ہے، تو میں تو نکلوں گا، میں تو اسی حساب سے اٹھوں گا، اسی حساب سے چینج کروں گا، اسی حساب سے کروں گا سب کچھ. یہ نہیں سوچوں گا مجھے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. جب ونس انشاءاللہ کہہ دیا میننگ یہ ہے کہ میں تو یہ سب کچھ کروں گا. اگر راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا اور یہاں کی جگہ نیشنل ہاسپٹل پہنچنا پڑتا تو الگ بات تھی. انشاءاللہ کے معنی یہ ہے، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں، اپنی فیکٹریوں میں انشاءاللہ اس کو اپلائی کریں گے تو اس کا مطلب بھی سمجھ لیں کہ ہم نے تو کرنا ہے، ہو گیا، اٹ از ڈن. اگر یہاں سے باہر نکلا موت آ گئی تو میں اللہ ان لوگوں میں کاؤنٹ کریں گے جنہوں نے کر دیا، نہ کہ ان لوگوں میں جو بھی سوچ رہے تھے. انشاءاللہ کی یہ معنی ہوتا ہے کہ اٹ از ڈن، میری طرف سے the deal is done. اب اگر کوئی ایف بی آئی آگے انڈیا نے حملہ کر دیا تو الگ بات ہے. تو انشاءاللہ کی یہ معنی ہے. اس کو ہمیشہ بولا کرے لیکن اس کے مفہوم کو بھی ساتھ میں سوچ لیا کرے کہ کیا کہہ رہے ہیں. The deal is done انشاءاللہ، اللہ یہ کہ اللہ نہ چاہتا. یہ ہوتا ہے انشاءاللہ مسلمانوں کو. ٹھیک، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایک اور چیز دیکھیے، اسی آیت کے اندر ایمان کی بات ہو رہی ہے. یؤمنون، ہم نے غیب کو سمجھا، ایمان کو دیکھیے. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. ایمان کا اپوزٹ نفاق، وہ کہاں ہوتا ہے؟